السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی کرم نوازی پہ
ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حقہ ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسا ضابطۂ حیات آج جن لوگوں کے دامن میں ہے وہ تختہ عرض پہ انتہائی پریشانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کی زندگیاں قابل افتخار نہیں، ان زندگیوں پہ مان نہیں کیا جا سکتا۔ اس قرآن کی موجودگی کے باوجود تختہ عرش پہ اس قوم کا وہ وقار نہیں، اس قوم کی وہ حیثیت نہیں جو اللہ کو مطلوب تھی اور جس حیثیت پہ کھڑا کرنے کے لیے محمد رسول اللہ تشریف لائے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ بہت سارے اسباب ہیں جن کی بنیاد پہ آج ہم یہ پریشان زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا، سب سے اہم اور سب سے بنیادی سبب قرآن سے اعراض اور محمد الرسول اللہ سے اعراض۔ ہم نے اس قرآن کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے اور اس کو پڑھتے بھی ہیں، دن رات پڑھتے ہیں، عقیدت و محبت سے اپنے سینے سے لگاتے ہیں، شوق و پیار میں اس کو چومتے ہیں، لیکن یہ کبھی اپنے تصور میں بھی نہیں لائے کہ یہ قرآن جو کہتا ہے کیا ان اعمال کو بھی ہم اپناتے ہیں یا قرآن کو ماننے کے باوجود قرآن کے باغی ہیں۔ قرآن اللہ نے بھیجا تو مطالبہ کیا انسانوں سے کہ زمین پہ اللہ کے قرآن کا، اللہ کے نظام کا نفاذ کرو اور لوگوں کو ترغیب دلاؤ، بلاؤ لوگوں کو، آواز دو کہ کامیاب و کامران زندگی بسر کرنے کے لیے محمد پہ آنے والا قرآن ایسا دستور الحیات ہے کہ اس جیسا دستور الحیات کائنات میں کوئی دوسرا نہیں، بلکہ یہ بات ببانگے دوہل کہی جا سکتی کہ قرآن وہ دستور ہے جس کو ہم نے تو چھوڑ دیا، کافر نے وقار کی زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن پہ نظر دوڑائی اور اپنے دستور کو ترتیب قرآن کی بنیاد پہ دیا ہے۔ آج جب ہم بدنصیب لوگ یورپ کی تعریف کرتے ہیں، امریکہ کی تعریف کرتے ہیں کہ وہاں نظام بہت زبردست ہے جی، وہاں انسانیت کا وقار ہے، وہاں انسانیت کی عظمت ہے، تو یہ ہم کہہ دیتے ہیں، کبھی اس پہ غور کرنا گوارا نہیں کیا کہ ان لوگوں نے یہ دستور ترتیب دیا کہاں سے ہے۔ قرآن وہ دستور الحیات ہے جس پہ اپنوں نے عمل کیا تو وہ زمانے میں آلہ و بالا بن گئے، اور جب غیروں نے اس کو پیش نگاہ رکھ کے اپنے دستور ترتیب دیے تو وہ دنیا میں بھی باعزت بن گئے۔ دستور القرآن اپنانے والا اس سے اعراض کی بنا پہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو گیا، اور غیر اس کے دستور کے اہم نکات لے کے اپنے دستور میں شامل کر کے باعزت اور باوقار بن گئے۔
نظام مصطفیٰ، نظام قرآن ایک ایسا نظام ہے کہ جس سے وابستگی کی بنا پہ، جس سے تعلق کی بنا پہ اور جس سے رشتہ جوڑنے کی بنا پہ انسان دنیا کی نکبتوں سے اٹھتا ہے اور آسمان کی رفتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کوئی بات کرنے والی بات نہیں کہ یوں ہی کر دی، بلکہ ایک کردار ہے قرآن کے علم برداروں کا، نظام مصطفیٰ کے علم برداروں کا، ایک تصور ہے۔ اس تصور میں نقشہ بن کے تمام کائنات کی قوموں کو بتایا کہ دیکھو ایسا نظام، ایسا دستور جس نے ایک بدو اور اجٹ قوم کو ایسا باوقار بنایا کہ اس کے اکابر کا نام اسلام کا باغی سنتا ہے تو ادب سے اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ یہ قرآنی تعلیم نے کردار دیا اور قرآن سے وابستہ لوگوں نے اس کردار کو اپنایا۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو برسر اقتدار آنے کے لیے کوشش کرنے سے منع فرمایا ہے کہ اس کی توڑ نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے مستقبل اور تمہاری آخرت کے لیے خطرناک ہے۔ اس خطرناکی کو ان لوگوں نے محسوس کیا، اس کا انہیں ادراک ہوا، اور جب خلافت ان کو نوازی گئی، جب تاج ان کے سر پہ رکھا گیا، تو ان کے دل و دماغ نے ان سے ساری چیزیں دل و دماغ سے محو کر دیں۔ ایک تصور رہ گیا، وہ تھا اللہ کا خوف، اور جس دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور کامران ہے اور اس دنیا میں بھی کامیاب و کامران۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر اقتدار آئے، وہی درویشانہ زندگی، وہی فقیرانہ زندگی۔ کیسر و کسریٰ کے وفود آتے ہیں، ان کے مرسل آتے ہیں، ان کے پیغامبر آتے ہیں، آ کے امیر المومنین کو ڈھونڈتے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر کہاں ہے؟ کسی کو بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر بیت المال کے اونٹ گم ہو گیا، وہ اونٹ ڈھونڈتا ہے۔ کسی کو بتایا کہ وہ اونٹ کی جو مالش کر رہا ہے وہ مسلمانوں کا امیر ہے۔ کسی کو بتایا گلیوں میں چلو پھرو، بازاروں میں چلو پھرو، وہاں درویشانہ زندگی بسر کرنے والا تمہیں مل جائے گا۔ جب ایسے حالات مسلمان دیکھتے تو وہ پریشان ہوتے کہ مسلمانوں کا امیر وہ قوم جس قوم نے تمام کائنات کی قوموں کو اپنے پاؤں کے نیچے لتاڑ دیا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کپڑے پھٹے ہوئے، رنگ اجڑا اجڑا، جوتی ٹوٹی ہوئی، کیا ہے جی؟ مسلمانوں کا امیر ہے۔ لوگوں نے باتیں کی آپس میں، امہات المومنین تک بھی یہ بات پہنچی۔ ہماری دو ماؤں نے مشورہ کیا کہ امیر المومنین خلیفہ رسول کو یہ بتانا چاہیے کہ جناب جب آپ کے پاس کیسر و کسریٰ کے پیغامبر آتے ہیں اور اپنے حالات اور آپ کے کپڑے دیکھتے ہیں تو مسلمان اس نقشہ کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، شرماتے ہیں، نادم ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی وضع قطع بدل لیں، کپڑے اچھے پہن لیں، رہن سہن تھوڑا سا اچھا رکھ لیں تاکہ تاکہ مسلمانوں کو ندامت نہ اٹھانی پڑے
مورخ کہتا ہے کہ عمر فاروق نے نگاہ اٹھائی، امہات المومنین کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا تم امت کی مائیں ہو، امت کو، امت کے لوگوں کو بہترین مشورہ دینا تمہارا کام ہے، تم مجھے کیا مشورہ دے رہی ہو؟ فرمایا عائشہ تجھے علم ہے کہ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار تیرے گھر میں رہتے تھے، اور جو کپڑا رات کو تم زمین پہ بچھا کے سوتے تھے وہی صبح محمد اپنے اوپر لیا کرتے تھے۔ حفصہ تجھے اس بات کا خیال نہیں کہ میرے اور تیرے آقا کی زندگی کیسی تھی؟ ایک دن اللہ کے نبی کا بچھونا جو ہمیشہ اللہ کے نبی کے نیچے بچھایا کرتی تھی تو اس کو دوہرا کر کے بچھا دیا، نرم بستر پہ محمد الرسول اللہ لیٹ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ساری رات لیٹے رہے، بلال کی اذان کی آواز آئی، ہڑبڑا کے اللہ کے نبی اٹھے اور ارشاد فرمایا حفصہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ مجھے رات کی نماز سے بیگانہ کر دیا، اللہ کی بندی محمد کو دنیا کے آرام اور سکون کی ضرورت نہیں، وہ تو ساری کائنات کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ اس آرام اور سکون جس نے مجھے رات اٹھنے نہیں دیا، تو نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کے امہات المومنین نے رونا شروع کر دیا، اور فاروق اعظم بھی روئے کہ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار دیا ہمیں کہ ایک قائد، ایک رہنما، ایک لیڈر کیسا ہو کہ اس کی قوم اس کی قیادت میں امن و سکون کا سفر جاری رکھ سکے۔ یہ تصور تھا ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ تمام خلفاء، تمام امراء اگرچہ اس مقام پہ نہیں کہ ان کی تعریف اور توصیف کی جائے اور وہ انتہا درجے کے پاک دامن ہو، انتہائی بہترین قسم کے مسلمان ہو، نہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے اپنے حکومت میں اپنا قانون نافذ نہیں کیا، قانون محمد الرسول اللہ کا چل رہا تھا، نظام مصطفیٰ تھا۔ جیسے میں عرض کرتا چلا رہا ہوں آپ سے کہ کس کس انداز سے برے حاکم نے بھی اسلامی نظام کا نفاذ کیا اور اس سے خود بھی وہ علیحدہ نہیں رہا بلکہ اپنے آپ کو بھی اس نظام کے سپرد کیا ہے۔ اگر موقع آ گیا تو وہ بھی عدالت میں ویسے ہی کھڑا ہے جیسے عام مجرم کھڑا ہوتا ہے۔ ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اور اس خوف نے ان کو کہاں پہنچایا؟ بات پیش نگاہ رکھ کے میں نے ابتدا سے یہ عرض کی تھی کہ صرف حکمرانوں کی بات نہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم سب کو جواب دینا ہے اور ایسا کردار بنانا ہے جو کردار قائد اور رہنما کا محمد رسول اللہ چاہتے تھے، بات سے نہیں کردار سے۔ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوا کرتا تھا، ان کو احساس تھا کس طرح اس قوم کی رہنمائی کرنی ہے، کس طرح رعایا کے حقوق کی حفاظت کرنی۔ امیر المومنین ہے، بازار میں چل پھر رہا ہے، آدھی پنڈری تک اس کے کپڑے ہیں، تہمد اس کا،
اور گھٹنے گھٹنے تک اس کی قمیض، بال بکھرے ہوئے. ایک شخص اس کے پیچھے پیچھے مسجد سے باہر نکلتا ہے. وہ چلتا ہے، بازار میں چلا گیا کہ کیا میری خلافت میں، میری امارت میں رایا سے ظلم تو نہیں ہوتا، ان سے زیادتی تو نہیں ہوتی. بازار میں چل کے پوچھتے ہیں بھاؤ، اور لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں اپنا مال فروخت کرنے کے لیے قسمیں نہ اٹھاؤ، قسموں سے مال تو بک جائے گا لیکن برکت بھی ختم ہو جائے گی. کہتے ہیں میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ بدو آنا اس کی زندگی ہے، بدو لگتا ہے کوئی. وہ کہتا ہے تو کوفہ کا نہیں نظر آتا؟ ہاں میں بصرہ سے آیا ہوں. کہنے لگا یہ امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتا ہے میں ان کے پیچھے چلا، اونٹوں کی منڈی میں پہنچتے ہیں، وہاں بھی ان لوگوں کو واز کیا. پھر کہتے ہیں کھجوروں کے بازار میں چلے گئے، میں پیچھے جا رہا ہوں. ایک دکان پہ کھڑے ہوئے، وہاں ایک خادم غلام ایک رو رہا تھا. فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ دکاندار کہتا ہے جی رونا اس نے کیا ہے، مجھ سے کھجوریں لے کے گیا ہے اور اب اس کے مالک نہیں لیتے، اس کے آقا نہیں لیتے، واپس کرنا میں کیوں واپس کروں؟ سودا طے کیا تھا، بات طے کر کے لے گیا تھا. علی المرتضی ارشاد فرماتے ہیں بھائی یہ بیچارہ مختار نہیں ہے، غلام ہے. اگر اس نے سودا لیا ہے اس کے آقا نہیں قبول کرتے، تو رحم دلی کر. وہ آدمی اٹھا، علی المرتضی کو یہاں سے پکڑا، خوب جو چھوڑ کے دھکا دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں پریشان ہوں گا. میں نے کہا تجھے پتہ نہیں یہ کون ہے؟ کہنے لگا نہیں. کہنے لگا یہ امیر المومنین ہے، علی المرتضی ہے. سن کے حواس باختہ ہوا، کھجوریں گر گئیں، درہم واپس کر دیا. امیر المومنین مجھے معاف فرما دیں. فرمایا امیر المومنین سے معافی مانگنی کوئی بات نہیں، آج سے تم اس بات کا عہد کرو کہ مسلمانوں کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالو گے، تو نہیں تمہیں معاف کر دیتا ہے. اور خلیفہ وقت امیر المومنین گلیوں بازاروں میں چلتا ہے کہ انسانوں کے حقوق کا دفاع کیا جائے، یہ اس کے فرض ہے اس پہ، اور اس فرض کو نبھاتا ہے. تنے تنہا کوفہ کے بازاروں میں چلتا ہے، کوئی کہنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے دل میں کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. ہماری زندگی کیا ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ ہمارے حکمران نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ باڈی گارڈ ہوتے ہیں، محافظ ہوتے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے ہم نے تاریخ کے اوراق کو الٹ پلٹ کے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی قرآن پہ نگاہ نہیں ڈالی اور کبھی محمد رسول اللہ کا فرمان پڑھ کے نہیں دیکھا. انقلاب نہ آ جائے، امن و سکون نہ ہو جائے، امن کی ہوائیں نہ چلیں، لوگ خوش نہ ہو جائیں. اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس وقت جب لوگ شکوہ اور شکایت کرتے تھے، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا اسلام کی برکت سے، نظام قرآن کی برکت سے، محمد کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کہ مسلمان اپنے گھر سے زکوٰۃ دینے کے لیے باہر نکلے گا، زکوٰۃ دینے والا نکلے گا، لینے والا نظر نہیں آئے گا. اتنی دولت ہو جائے گی، اور تم شکایت کرتے ہو، شکوہ کرتے ہو کہ راستے محفوظ نہیں.
اللہ کی قسم راستے محفوظ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ہیرا سے مکہ کا سفر کرے گی تنہا عورت، نہ عزت کے لٹنے کا خوف ہوگا نہ دولت کے لٹنے کا خوف ہوگا۔ کونین کی آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کونین کی آقا محمد رسول اللہ کا فرمان سچ ہے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ بدو، انسانیت سے دور، انسانیت کے خون کے پیاسے، ڈاکے ڈالنے والے جب محمد رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، قرآن کو دستور بناتے ہیں، تو وہی ڈاکو انسانیت کے محافظ بن جاتے ہیں۔ ایسا محافظ کائنات میں کوئی دوسرا نہیں جیسے محافظ یہ ہیں۔ ان کے دلوں میں احساس ہے، خوف خدا ہے، ان کو علم ہے کہ یہاں زندگی بسر کرنے کے بعد ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اللہ کے سامنے جانا اور اپنی زندگی کا وہاں حساب دینا ہے۔ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، بیت المال کا جائزہ لیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بیت المال میں کچھ نہیں، ایک درہم نظر آیا، وہ درہم لیا، باہر نکلے، فاروق اعظم کا بیٹا جا رہا ہے، اس کو آواز دی اور درہم اس کو دے دیا، وہ چلے گئے۔ فاروق اعظم کو پتہ چلا، میں نے عرض کیا تھا نا، یہ ایک حکمران ایسا ہے کہ سینکڑے میل دور کوئی جرم ہوتا ہے، وہاں کے گورنر کو علم ہو یا نہ ہو، سینکڑوں میل دور مدینہ میں بیٹھے عمر فاروق کو علم ہو جاتا ہے۔ دیا، فاروق کو پتہ چلا، آئے، اپنے بیٹے سے پوچھا، درہم لیا اور واپس بیت المال میں داخل کر دیا۔ ابو موسیٰ اشعری کو پیغام بھیجا، آئے، ارشاد فرمایا ابو موسیٰ تمہیں مدینہ میں عمر کے گھرانے کے علاوہ کوئی غریب نظر نہیں آیا؟ وہ اللہ کے بندے کیا چاہتے ہو؟ قیامت کے دن ساری امت کا بوجھ لے کے میں اپنے سر پہ حاضر ہوں، مجھے معاف کر دو، ایسا کام دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہوا کیا ہے؟ اگر کوئی اور جا رہا ہوتا تو ابو موسیٰ اس کو دے دیتے، عمر فاروق کے بیٹے کو ایک درہم فاروق اعظم کے بیٹے کو بیت المال سے ملا، فاروق اعظم کا سکون ہی حرام ہو گیا۔ وہاں ہوائیں چلتی ہیں، امن ہے، سکون ہے، کوئی ڈاکہ نہیں، کوئی چوری نہیں۔ اس امن و سکون کا نتیجہ، اس کا سبب کیا ہے؟ وہاں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے۔ اور کائنات کے جس ملک میں چلے جاؤ وہاں امن سکون نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ وہاں محمد رسول اللہ کا قانون نافذ ہو۔ ایمان اللہ بات ہے، زمانے میں جہاں کوئی مسلمان امن و سکون چاہتا ہے اسے قرآن کو دیکھنا پڑے گا اور محمد رسول اللہ کے فرمان کو دیکھنا پڑے گا، وگرنہ امن سکون والی بات کوئی نہیں۔ دیکھتے نہیں ہم، اجاڑ پڑا ہوا ہے ہر طرف۔ پرسوں اوباما کی وہ تقریر آئی ہے تو کہتا ہے اسلامی مملکت نہیں بننی چاہیے، ہمارے لیے خطرہ ہے۔ ساری کائنات کے انسان اگر وہ کافر ہیں، قرآن کے آئین اور قانون کو اپنا کے امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو قانون مسلمانوں کو دبانے کے لیے ہے بس وہ قانون اپنا بنایا ہوا ان لوگوں کا، وگرنہ اس کا تصور کہا تھا؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل میں ڈالا ہوا ہے کہ ایک وقت آئے گا تمہیں اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے،
اور اپنا حساب نہیں، سارے لوگوں کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کی قسم تصور ہی نہیں آتا کہ ایسے لوگ کہاں سے لائیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے دور خلافت ہے، تاج سر پہ رکھا، خلافت کی مبارک دی، عرض کیا تھا میں نے کہ رو رو کے نہال ہو گئے۔ جب خلافت کی بیعت مکمل ہوئی، اٹھے، بیت المال کا جائزہ لیا، دوسری چیزوں کا جائزہ لیا، اور پھر خلیفہ کے استقبال میں چلے گئے، جہاں خلیفہ کے لیے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے زبردست، بڑے بڑے قیمتی گھوڑے۔ آگے بڑھتے ہیں، استقبال میں جو گھوڑوں کا رکھوالا تھا کہتے ہیں امیر المومنین آگے نہ بڑھے، یہ بڑے سرکش گھوڑے ہیں، دیکھنے ہی والے ہیں، آپ ان پہ سوار نہ ہو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ ان گھوڑوں کو دیکھتے ہیں، واپس آئے تو قانون جاری کیا کہ استقبال میں جتنے خلیفہ کے گھوڑے ہیں ان سب کو فروخت کرو۔ ان گھوڑوں کی قیمت خلیفہ اپنی جیب سے نہیں دیتا، وہ بیت المال سے قیمت سے آئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو فروخت کر دو اور ساری قیمت بیت المال میں جمع کر دو۔ عمر بن عبدالعزیز کو اس سہولت کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے بندو، ایمان کہتا ہے، وجدان کہتا ہے کہ جب تک مسلمان قرآن کے دامن سے وابستہ نہیں ہوں گے تب تک امن و سکون کی زندگی یہ بسر ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اسلامی تصور، اسلامی سوچ، نظام مصطفیٰ انسان کو دنیا اکٹھے کرنے کی ترغیب نہیں دلاتا بلکہ آخرت اکٹھی کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ اور یہ حکمران ہو یا رائے ہو، اس کا مقصود دنیا میں اپنی آخرت کو حاصل کرنا ہے، اور یہی تصور محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ میں نے ابتدائی خطبات میں عرض کیا تھا نا کہ ایک واحد دستور اسلام ہے جس نے ہر انسان کو پابند کیا ہے، کوئی انسان آزاد نہیں، وہ پابند ہے دستور کا۔ ایک مجرم کٹہرے میں کھڑا ہے، امیر المومنین سے جھگڑا ہے، تو امیر المومنین کرسی پہ نہیں بیٹھتا، جہاں مجرم کھڑا ہے وہاں کھڑا ہے، باتیں کرنے والی نہیں، عمل نہ ہو تو۔ علی المرتضیٰ نے ایک یہودی کے پاس اپنی گمشدہ زرہ دیکھی، پکڑ لیا اس کو، یہ زرہ میری ہے۔ کہنے لگا نہیں، آپ کی کیسے؟ قاضی کے دربار میں پہنچ گئے۔ خلیفہ وقت، اس دور کا بادشاہ، اس دور کا وزیر اعظم، اس دور کا صدر اس مجرم کو پکڑتا ہے، اور قاضی شریعہ کی عدالت میں جہاں مجرم کھڑا ہے وہاں امیر المومنین بھی کھڑا ہے، ثابت کرو۔ اور دستور قرآن، آئین محمد کائنات میں انصاف کی واحد آواز ہے، اس کے علاوہ کوئی آواز ایسی نہیں جو انصاف وہ دے سکے جو انصاف منہ سے بولتا ہو کہ وہ انصاف ہے۔ قاضی کو کہا کہ یہ زرہ میری ہے، یہودی نہیں مانتا۔ قاضی کہتے ہیں امیر المومنین آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ ہاں، حسن گواہ ہے، حسین گواہ ہے۔ قاضی نے کہا امیر المومنین باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں، کوئی گواہ۔ خلیفہ رسول نے کہا
میرے پاس کوئی گواہ نہیں. قاضی کہتا ہے فیصلہ آپ کے خلاف ہے, ذرا یہودی کو پکڑا دو. ذرا آپ کی نہیں, شہادت نہیں, فیصلہ کیا ہے مسلمان نے امیر المومنین کے خلاف. 2 قدم چل کے یہودی واپس آتا ہے, کہتا ہے مجھے آج پتا چل گیا ہے اسلام اور محمد سچے ہیں. جہاں قانون انسانیت کو انسانیت پڑھاتا ہے اور انسان کی عزت و وقار قائم کرتا ہے, میں اس دین کو سلام کہتا ہوں, اس قائد محمد کو سلام کہتا ہوں جس نے قوم کو یہ کچھ سکھایا ہے جو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اسلام وہ ضابطۂ حیات ہے, قرآن وہ ضابطۂ حیات ہے. کوئی ضابطۂ حیات تختۂ عرش پہ اسلام سے بڑھ کے نہیں. بد نصیبی ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. یہی بد نصیبی ہوتی, ادھر ادھر دیکھنے سے کچھ نہیں بنتا. سعدی شیرازی رحمہ اللہ علیہ ایک قائد رہنما پیر و مرشد کا واقعہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں ایک مرید پیر کے ساتھ سفر کر رہا تھا, ایک مقام پہ پہنچے, ان کے شاگرد نے سونے کی چھوٹی سی ڈلی دی کہ سرکار یہ کہیں استعمال کر لیں آپ. اس مرشد نے, پیر نے وہ سونے کی ڈلی اپنی مرید کو دے دی. چلتے بنے. 2 دن کے بعد وہ کہتا ہے کہ حضرت صاحب مجھے اس سے نیند نہیں آ رہی. 2-3 دن ہوئے, مجھے نیند نہیں آ رہی. ارشاد فرمایا اچھا آج آ جائے گی. کہا وہ سونا کدھر ہے جو میں نے تجھے دیا تھا؟ کہنے جی میرے پاس ہے. کہا مجھے دے دو. سونے کی ڈلی لے لی. دن گزر گیا, رات آئی تو بڑے آرام سے سویا. صبح اٹھا, مرشد نے پوچھا کہ نیند آئی تھی کہ نہیں؟ کہنے لگا جی آئی تھی, بڑے سکون سے سویا ہوں. فرمایا بیٹا جو چیز تجھے نیند نہیں آنے دیتی تھی وہ میں نے تجھ سے لے لی تھی. دولت کا دردادہ, دولت کا طلبگار, دولت حاصل کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا. دولت مند وہ سکون پاتا ہے جو محمد کی غلامی سے وابستہ ہو. قوم کی رہنمائی, قوم کی قیادت اگر دستور مصطفیٰ کے بنیاد پہ ہو تو ساری قوم امن و سکون آشتی کی زندگی بسر کرتی ہے, وگرنہ پریشانی ہی پریشانی. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوچ دی تھی اور یہ تصور دیا تھا کہ سن لو, زمین رب کی, نظام رب کا. جب اس عہد سے باغی ہو گیا مسلمان, جب اس عہد کو چھوڑ دیا مسلمان نے, ذلت و نکبت کے سپرد ہو گیا. امیر المومنین ہے, گلیوں اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, اور مقصد کیا ہے کہ میری رعایا پریشان تو نہیں. یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو واقعات, قصے, کہانیاں بڑے بڑے اچھے سنائے جائیں, بلکہ اس کی ایک بنیاد ہے انقلاب پیدا کرو, اپنے گھروں میں انقلاب پیدا کرو. گھر کا مالک رائی ہے اور اس کو اس کے گھر والوں کے متعلق پوچھا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا تمہارے گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی یا موسیقی کی آواز آتی تھی؟ ہے کوئی مسلمان گھر؟ اللہ کی قسم نظر نہیں آتا. بڑے بڑے شعفاء کے گھروں کے قریب سے نکلو, موسیقی کی آواز آ رہی ہوتی ہے. جس موسیقی, ایک بنسری کی آواز آ رہی ہے, کونین کے آقا محمد رسول نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی اور فرمایا جب بنسری کی آواز آنا بند ہوگی تب مجھے بتا دینا. یہ محمد رسول اللہ کو ماننے والا ہر وقت اسی مقام پہ بیٹھا ہوتا ہے, دکان پہ, کاروبار پہ, گھر پہ چل رہا ہے. اور مسلمان کو سکون کس طرح آئے, مسلمان کس طرح
کیسے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس پہ نازل ہوں؟ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کا سبب کچھ اور ہے۔ امیر المومنین شام سے آئے، چل پھر رہے ہیں، شہر سے باہر صحرا میں، جنگل میں ایک بڑھیا سے ملاقات ہو گئی۔ بڑھیا کہتی ہے آج کل امیر المومنین کا کیا حال ہے؟ کہاں ہوتا امیر المومنین؟ اس کو نہیں پتا کہ میں امیر المومنین سے بات کر رہی ہوں۔ کہا کیوں اماں؟ خیر یہ کہنے لگی اللہ میری طرف سے عمر کو کوئی بھلائی نہ دے۔ عمر کانپ گئے، دل ڈر گیا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ اماں کیوں؟ اس نے کیا جرم کیا ہے تمہارا؟ کہنے لگی جب سے برسر اقتدار آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک مجھے اس کی طرف سے کچھ وصول نہیں ہوا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں اماں اس میں عمر کا کیا قصور ہے؟ تو اس سے رابطہ کرتی، تو یہاں صحرا میں رہتی ہے، جنگل میں رہتی ہے، عمر کو کیا علم؟ کہنے لگی بیٹا اگر امیر المومنین کو علم نہیں تو اسے اس زمین پہ حکومت کرنے کا بھی حق کوئی نہیں۔ پریشان ہو گئے عمر فاروق اور کہا عمر افسوس ہے تجھ پہ، تیری رعایا تجھ سے ناخوش ہے، ناراض ہے تجھ سے۔ اماں اگر تم مناسب سمجھو تو عمر سے تیرا سودا نہ کروا دیا جائے تو کس طرح راضی ہو جائے گی؟ کوئی راضی ہونے کا سبب کس بنیاد پہ راضی ہو سکتی؟ کہنے لگی بیٹا میرے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ عمر فاروق کہتے ہیں نہیں اماں مذاق نہیں، تو مجھ سے ہٹ کر، میں عمر کو منا لوں گا۔ باتیں ہو رہی ہیں، 20 درہم پہ سودا ہو گیا۔ اماں کہتی ہے کہ اگر مجھے 20 درہم مل جائے تو میں عمر کو معاف کر دوں گی۔ فرمایا ٹھیک ہے، سودا ہوا۔ ابن مسعود اور علی المرتضیٰ ہیں، انہوں نے امیر المومنین کو دیکھا اور کہا امیر المومنین السلام علیکم۔ اماں نے سنا تو پریشان ہو گئی، یہ سب کچھ میں امیر المومنین سے کہہ رہی تھی۔ اماں کو پریشان دیکھا، عمر فاروق نے ارشاد فرمایا اماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تجھے جزا دے، تو نے عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ علی المرتضیٰ بھی ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، ایک چمڑے پہ تحریر لکھی۔ اللہ کی قسم تاریخ اسلام دیکھو، اسلام کے اقتدار کے لوگ دیکھو، تمہیں پتا چل جائے کہ انسانیت پہ برسر اقتدار آ کے کیسی زندگی بدلتی۔ یہاں کیا ہے ہمارے؟ سوچ کوئی نہیں ایسی۔ تحریر لکھی کہ عمر نے 20 درہم میں اماں سے صاحب اقتدار بننے سے لے کر آج تک جو کمیاں ہوئی ہیں 20 درہم میں اماں سے خرید لی۔ اب اماں قیامت کے دن عمر کے خلاف کوئی سوال نہیں کرے گی۔ علی کے بھی دستخط کروائے، عبداللہ بن مسعود کے بھی دستخط کرائے اور کہا اماں یہ لو 20 درہم، تیری مہربانی ہے کہ تو نے عمر کو دنیا میں معاف کر دیا ہے۔ اسلام ہے، نظام مصطفیٰ ہے، نظام قرآن ہے، تل پر دیتا ہے ہر اس سوچ اور تصور کو جو انسان سے بغاوت کر رہا ہو، انسانیت سے بغاوت کر رہا ہو۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا قدم قدم پہ، رہنمائی قدم قدم پہ کہ انسانیت کی عزت، اس کا وقار، اس کے حقوق کی حفاظت ہر انسان پہ فرض ہے۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کو علم ہے کہ یہ بڑے دل گردے کی بات ہے۔ ایک درویش صحابی ہے نبی رحمت محمد رسول اللہ کے نبی کسی علاقے کی مجھے بھی گورنری دے دیں، مجھے بھی کچھ عطا فرمائیں۔
اللہ کے نبی مسکرائے اور ارشاد فرمایا ابو ذر انک ضعیف وانھا امانۃ، تو کمزور ہے، یہ امانت ہے، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن انھا حزن، یہ انسان کے لیے غمی کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے میں محمد نہیں چاہتا کہ تجھے گورنر دے کے تیرے ایمان کو خطرے میں ڈال دوں۔ ابو ذر اٹھتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اس گورنری کو لینے کے لیے تیار نہیں، اگر اس سے میری عاقبت خراب ہو جاتی۔ اور عاقبت کی بات کون کرتا ہے؟ اس کا تصور کس کے پاس ہے؟ آج تو بات ہی کوئی نہیں عاقبت کی، آج تو عاقبت کو سوچتا ہی کوئی نہیں، کسی کے دل و دماغ میں عاقبت کا خیال نہیں، کوئی یہ تصور اپنے اندر پیدا نہیں کرتا کہ دل و دماغ میں یہ سوچ پیدا ہو کہ اس حکومت کرنے کا جواب میں نے قیامت کے دن اپنے اللہ کو دینا ہے۔ اس لیے اقتدار تو ہے، صاحب اقتدار تو ہے، لیکن صاحب کردار نہیں۔ اسلام صاحب کردار بناتا ہے۔ ایک شخص آیا شام کے قریب، مسجد میں داخل ہوا، کہنے لگا بھائی میں غریب محتاج آدمی ہوں، میری بچیاں جوان ہیں، مقروض ہوں، قرض لینے والے جان نہیں چھوڑتے، کوئی اللہ کا بندہ ہے جو میرے ساتھ تعاون کرے؟ اب تعاون کے قابل تو کوئی نہیں، کیا تعاون کرے کے ساتھ؟ لوگ خاموش ہیں، چلے گئے۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا، وہ اٹھا کہنے لگا سنو، اگر تعاون لینا ہے نا تو پھر عثمان کے گھر چلے جاؤ، کنڈی کھٹکھٹاؤ، اس سے اپنی حاجت بیان کرنا۔ کہنے لگا کہ اس وقت وہ آرام کرے، کہا جاؤ تو صحیح۔ چلا گیا، ابھی کنڈی نہیں کھٹکھٹائی، اندر سے آواز آ رہی ہے، اور اگر تو نے مجھ سے بات ہی کرنی تھی تو پہلے بتاتی، میں دیا تو گل کر دیتا، دیا تو بجھا دیتا۔ اس نے بات سنی کہ امیر المومنین اندر کسی کو اس بنا پہ جھڑک رہا ہے کہ باتیں کر رہی ہو تو دیا جل رہا ہے، دیا کیوں نہیں بجھا دیا؟ ایسے امیر المومنین نے مجھے کیا دینا ہے؟ آ گیا رات بسر کی مسجد میں، صبح اس سے ملا، کہنے لگا یار اچھے بندے کے پاس تو نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ کے بندے وہ تو اپنی بیگم سے لڑ رہا تھا، جھگڑ رہا تھا اس سے کہ دیا کیوں نہیں بجھایا باتیں کرتے ہوئے، تو نے اچھے بندے کے پاس مجھے بھیج دیا۔ اور کہنے لگا اللہ کے بندے تو جا تو صحیح، اسے کہو تو صحیح۔ پھر دوبارہ گیا، کنڈی کھٹکھٹائی، امیر المومنین باہر آئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا امیر المومنین میں مقروض آدمی ہوں، بچیاں جوان ہیں، کوئی معاونت چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مسجد میں چلے جاؤ، میں ابھی تمہیں بلاتا ہوں۔ مسجد میں چلا گیا، 1-2 گھنٹے کے بعد امیر المومنین کا پیغام پر آیا، آ کے کہنے لگا امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ امیر المومنین کے دروازے پہ پہنچا، اونٹ کھڑے ہیں لگے ہوئے، ارشاد فرمایا اس کی نکیل پکڑ لو اور یہ سارے اونٹ لے جاؤ۔ پریشان ہو گیا امیر المومنین، ایک بے بس آدمی سے مذاق۔ ارشاد فرمایا نہیں، میں نے مذاق نہیں کیا، اور میں نے تجھ سے تعاون کیا ہے اپنے اللہ کی رضا کے لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اونٹ کی نکیل پکڑ لی، کہنے لگا امیر المومنین میرے دل میں طوفان بپا ہے، وہ حل کر دیں۔ ارشاد فرمایا کہو،
کہنے لگا امیر المومنین جب میں رات کو آیا تھا تو آپ اپنی بیگم سے لڑ رہے تھے کہ دیا تو بجھا لیتی، آگے باتیں تو نے شروع کر دی ہیں، ایک طرف یہ آپ کا عمل اور ایک طرف یہ اتنے اونٹ۔ امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، ارشاد فرمایا بھائی رات جب میری بیوی میرے پاس آئی تھی میں بیت المال کا کام کر رہا تھا اور دیا بیت المال کا جل رہا تھا، میں نے نہیں گوارا کیا کہ تیل تو حکومت کا جل رہا ہو اور کام میں اپنا کر رہا ہوں، کل قیامت کو کیا جواب دوں گا اللہ؟ یہ ہے تصور جو تصور محمد رسول اللہ دی ہے، ایسا تصور کہاں؟ اور ساری کائنات کے آئین لاؤ، دستور لاؤ، قوانین لاؤ، نظام لاؤ، وہ محمد کریم علیہ السلام کے نظام کا لگا نہیں کھاتے۔ تم پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے ہو۔ سارے تختہ عرش کے مسلمانوں کو کہتا ہوں اسلام کا نفاذ کر دو، کائنات کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ قرآن آیا اس لیے ہے کہ اس نظام کو نافذ کیا جائے، جب تک اس سے اعراض کرو گے دنیا میں کبھی عزت اور وقار نہیں پا سکتے۔ ایک مقصد تھا قرآن کے آنے کا، ایک مقصد تھا محمد رسول اللہ کے آنے کا، اور اس سوچ اس فکر کو ان لوگوں نے دیا ہے جنہوں نے محمد کریم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ رات کی تاریکی فاروق اعظم گشت کر رہے ہیں اپنے غلام کے ساتھ، دیکھو تو صحیح، اور کبھی اس نگری کے قریب سے تو گزرو، کبھی اس وادی میں قدم تو رکھو۔ رات کو گشت کر رہے ہیں، صبح کو پچھلے پہر چلتے چلتے ایک گھر سے آواز آتی، آواز کیا امیر المومنین کے کانوں میں پڑی کہ ماں کہہ رہی ہے بیٹا دودھ میں پانی تھوڑا ملا دو۔ جس طرح نہیں کہتے کھانگڑ ماجدہ دودھ واہ موٹا تازہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہوگا، بیٹا دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ کہنے لگی اماں تو نے سنا نہیں امیر المومنین کا حکم؟ امیر المومنین کے منات نے کہا ہے کہ بیچنے والے دودھ میں پانی کوئی نہ ڈالے، گھر میں استعمال کرنا تو کسی پہ کیا پابندی ہے، لیکن کہا جو دودھ بیچنا ہے میری رائے کو دینا ہے اس دودھ میں پانی کوئی نہ ڈالے۔ اما امیر المومنین کا حکم۔ کہنے لگی بیٹا امیر المومنین رات کی تاریکی میں دیکھ رہا ہے تو پانی ڈال رہی ہے۔ امیر المومنین باہر کھڑے ہیں دروازے پہ، مومن کو کیا علم ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ بیٹی نے کہا اماں امیر المومنین تو نہیں دیکھتا، امیر المومنین کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی قسم نظام تو لاؤ، کبھی تعلق تو پیدا کرو اللہ کے قرآن اور محمد کے فرمان سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماں امیر المومنین نہ صحیح، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ امیر المومنین نے اس مکان کے دروازے پہ نشان لگایا، اپنے گھر آئے، نماز کے لیے تیاری کی، صبح کی نماز کی تیاری کی، نماز پڑھی، دوبارہ گھر آئے، اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا بیٹا ایک رشتہ میں نے ڈھونڈا ہے، اگر تمہارا باپ ہوتا تو تمہیں اپنے آپ پہ ترجیح نہ دیتا۔ آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئی؟ اور اللہ کی قسم ایمان کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، رب کیا کہتا ہے، اور رب کا نظام نافذ کرنے والا برسر اقتدار حکمران کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں میں ایسے ہیرے کو کبھی نہ کھوتا کہ تمہیں دیتا، یہ ہیرا اپنے دامن سے وابستہ کرتا، لیکن بیٹا میری عمر نہیں ہے، یہ تم میں سے کوئی ہے
جس کے گلے میں وہ ہیرا ڈال دوں. عمر فاروق نے اس بچی کو نہیں دیکھا. اللہ کی قسم نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسان نہیں انسانیت کے عروج پہ کھڑا کرنے کے لیے ہماری رہنمائی کی. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عورت سے 3 وجوہات کی بنا پہ نکاح کیا جاتا ہے. اس کا خاندان, اس کی دولت اور اس کا حسن. دولت و حسن ایک, خاندان اور دین. ارشاد فرمایا محمد تمہاری رہنمائی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم دولت اور حسن جوانی کو نہ دیکھو, خاندان کو نہ دیکھو, بلکہ کردار کو دیکھو. فاروق اعظم نے اس بچی کو دیکھا نہیں, کون ہے یہ بھی نہیں پتا. یہ پتا ہے کہ یہ کردار کے اس بلند مقام پہ ہے کہ ایسے ایسے ہیرے کہیں سے ملتے. فرمایا کوئی ہے تم میں؟ آپ کا بیٹا عاصم کہتا ہے کہ ابا جی میں حاضر ہوں. امیر المومنین خلیفہ رسول 22 لاکھ مربع میل کا بلا شرکت حکمران, 22 لاکھ مربع میل. ایک غریب کے در کے جا کے دروازہ کھڑکا دیا. کون؟ عمر. پریشان ہو کر والی. حکم. ارشاد فرمایا بی بی تیرے دھر پہ عمر ہاتھ پھیلا رہا ہے تیری بیٹی کے لیے, اس کو میری بیٹی بنا دو. چکرا گئی. کہاں غربت کو دور کرنے والی عورت دودھ میں پانی ڈالنے کا حکم دے رہی ہے, اور کہاں امیر المومنین آ کے اس کے دروازے پر رشتے کی بھیک مانگ رہا ہے. کیا سبب تھا کہ ایسا کردار رکھنے والی عورت ایسے کردار کے بچے جنم دے گی کہ جن پہ اسلام فخر کرے. پھر تاریخ کے اسلام کے اوراق نے ہمیں بتایا کہ عمر فاروق کی یہ سوچ, عمر فاروق کی نظر نبیوں والی نظر تھی کہ اس بچی کے دودھ سے ہی عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے, جس کے دور میں کہتے ہیں کہ بھیڑیا بھیڑ نہیں اٹھاتا تھا, شیر جانور اتنی چیر پھاڑ کرتا تھا, اتنا عادل تھا. یہ اسی بچی کے دودھ سے پیدا ہوا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے ایک تصور دیا ہے ہمیں. وہ تصور یہ ہے کہ قرآن کی آواز پہ لبیک کہو. قرآن کا نظام, قرآن کا آئین, قرآن کا قانون جس ملک میں نافذ ہوگا وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی, اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی. اور مسلمان اگر اس سے ابا کی زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے اس کی زندگی. مقصد کیا ہے تاریخ کی ان باتوں کو بیان کرنے کا, قرآن کی آیات کے پڑھنے کا, کہ اللہ کے بندو ہم مسلمان ہیں. اللہ مسلمان کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتا, لیکن بن تو مسلمان جائیں, بن تو اللہ کو ماننے والے جائیں. ذہن میں تو قرآن سما جائے, دل میں تو محمد رسول اللہ کا پیغام آ جائے. جب یہ تصورات پیدا ہو جائیں گے, جب یہ خیالات پیدا ہو جائیں گے, جب اپنی اولاد کی رہنمائی یوں ہو جائے گی, پھر اس تختہ عرش پہ اس قوم سے بڑھ کے کوئی امن والی قوم نہیں ہو سکتی. کہ وہاں قرآن کا نظام ہے, جہاں قرآن ہے وہ محمد رسول اللہ کا دین ہے, عقیدہ ہے, نظریات ہے, قانون ہے, وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور جہاں اس سے اعراض کرتے ہیں اللہ کی رحمتیں منہ مول لیتی ہیں. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.